بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد اقبال یوٹیوب چینل پہ خالد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی خبر ہے، اسرائیل کا ایران پر حملہ اور ایران کا اپنی بساط کے مطابق جواب۔ آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، مختلف ماہرین اپنے اپنے محدود دائرے کے اندر تبصرہ کرتے نظر آئیں گے۔ پچھلے 3 سالوں میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، میں جب ان کا انالیسس کرتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ امریکہ، اسرائیل اور مغربی ممالک کا ہدف نمبر 1 چین، نمبر 2 پاکستان اور نمبر 3 ایران ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا "I don't like wars, I want peace in the world" کہ میں جنگیں پسند نہیں کرتا، میں امن کا داعی ہوں، ٹرمپ یقیناً ساری دنیا کو بلف کرتا ہے۔ اس نے صرف اسٹریٹجی چینج کی ہے۔ دنیا میں جنگ و جدل کے فیصلے اس کے ہاتھ میں نہیں، یہ فیصلے پینٹاگون میں ہوتے ہیں۔ مختلف ممالک کو آپس میں لڑا کر اپنے جدید ہتھیاروں کو ٹیسٹ کرنا اور ٹریڈنگ کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ میرے انالیسس کے مطابق اسرائیل کا ایران پر حملہ دوسری اسٹریٹجی یا پلان ہے۔ ذرا آپ اس کو غور سے سنیے گا۔ امریکہ میں پچھلے 2-2.5 سال میں پوری پلاننگ کی کہ بھارت اور پاکستان میں جنگ کروائی جائے۔ پریس بتاتا ہے کہ اسرائیلی ماہرین بھارت کے ساتھ مل کر جنگ کی پلاننگ کرتے رہے۔ فروری 2019 میں بھارت بری طرح ناکام رہا۔ پاکستان نے اس کے ایک پائلٹ ابھی نندن کو پکڑ لیا تھا، لیکن چند دنوں کے بعد دنیا کو امن کا پیغام دینے کے لیے اسے واپس کر دیا۔ اس وقت ہمارے DG ISPR نے کہا تھا کہ اب ہم بھارت کو سرپرائز دیں گے۔ پاکستان نے بھارت کے سینئر ترین ملٹری افسران کو اس وقت لاک کر لیا جب پاکستان کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے۔ ان کو ہٹ کرنے کی بجائے تھوڑے فاصلے پر فائر کیا اور ان کو بتا دیا اس وقت تم ہمارے نشانے پر ہو۔ میرے انالیسس کے مطابق امریکہ بے چین ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کا پتہ چلا سکے جس نے ساؤتھ چائنا سی میں امریکی جہازوں کا فنکشن جب چین نے تھوڑی دیر کے لیے بالکل جیم کر دیا تھا۔ ابھی جو پاکستان نے بھارت کے 6 جہاز گرائے ہیں، جن میں 3 فرینچ رافیل جیٹ ہیں، جن پر نہ صرف مودی بلکہ فرانس کو بھی بہت مان تھا۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ اس میں جیمنگ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ رافیل کا گرنا نہ صرف بھارت بلکہ امریکہ کے لیے حوصلہ شکن تھا، اس کے علاوہ فرانس کو بھی کئی بلین ڈالر کا نقصان ہوا۔ بھارت نے اپنی اوقات دیکھ لی کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ ٹیکنالوجیکلی پاکستان کا مقابلہ کرنا اس وقت بھارت کے بس کی بات نہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جس نے امریکہ کو مجبور کیا کہ بھارت اور پاکستان کی جنگ کروانے کی بجائے اسرائیل کو اکسایا جائے کہ وہ گریٹر اسرائیل کا بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ بھارت تو اس قابل نہیں کہ وہ پاکستان کو شکست دے سکے اور ہم چین کو نقصان پہنچا سکے، لہٰذا دوسری پلاننگ یہ ہے کہ ایران کو راستے سے ہٹایا جائے اور اسرائیل ایران کے کچھ حصوں پر
ذرا غور کیجیے گا۔ اسرائیل ایران کے کچھ حصوں پر قبضہ کر کے پاکستان پر دونوں اطراف بھارت اور ایران کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں سے شدید پریشر ڈالے۔ ناظرین، چند دنوں سے میں خبریں سن رہا ہوں کہ اردن اور شام نے نہ صرف اپنی ایئر سپیس یعنی ہوائی راستے بلکہ زمینی راستے بھی اسرائیل کے لیے کھول دیے ہیں، لیکن یہ خبر ابھی کنفرم نہیں ہے، مصدقہ نہیں ہے۔ پاکستان کے اندرونی حالات یہ را اور موساد کا پلان ہے۔ خاص طور پر بلوچستان کے حالات بہت اچھے نہیں، یہاں شورش برپا کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، جو انالیسز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر پاکستان اور چین کو بلکہ روس کو بھی اسرائیل اور ایران کی موجودہ جنگ کو دیکھنا چاہیے۔ اسرائیل کا ایران تک پہنچنا نہ صرف پاکستان بلکہ چین کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہوگا، اور اسرائیل کا یہ منصوبہ چین کے ورلڈ اکنامک پاور بننے کے خواب کو چکنا چور کر سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں تو چند سالوں کے لیے۔ اسرائیل کی بیک پر امریکہ ہے، وہ بھارت کو ساتھ ملانے کی کوشش تو کریں گے لیکن یہ ممکن نہ ہوگا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی، بھارت ٹیکنالوجیکلی بہت کمزور ملک ہے۔ دوسرا، انتہائی بزدل ملک ہے۔ صرف آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بن جانا یہ کافی نہیں، جرأت اور ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ناظرین، یہاں ایک سینٹنس کہنا ضروری ہے کہ ماضی کو بھول جائیں، آج حالات مختلف ہیں۔ پاکستان کو جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر توجہ دینی چاہیے، ویلتھ جنریشن کے پروگرامز ترتیب دینے چاہیے، چائنا کو ورلڈ اکنامک پاور بننے میں مدد دینی چاہیے، اور چین اور پاکستان کو مل کر فوری طور پر ایران کی ہر ممکنہ مدد کرنی چاہیے۔ ناظرین، جو آپ کو اسرائیل اور ایران جنگ کرتے نظر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے گریٹر پلان ہے۔ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی۔ روس بھی ایران کی مدد کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے۔ ایرانی بزدل قوم نہیں، اگر انہیں تھوڑی ٹیکنیکل مدد مل جائے، ان کے میزائل اسرائیل کے اہم مقامات تک پہنچ سکیں اور اسرائیلی میزائلوں کو وہ راستے میں روک سکیں، تو اس جنگ کا نقشہ بالکل بدل سکتا ہے۔ ایران تو شہادتیں اور تباہی و بربادی برداشت کر سکتا ہے، اسرائیل قطعاً یہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ ایران کو تھوڑی سی ٹیکنیکل مدد اس کو اپنے اعلیٰ درجے کے میزائل استعمال کرنے کی پوری پوزیشن میں لا سکتی ہے۔ امن کے لیے ضروری ہے کہ یہ جنگ فوراً بند نہ ہو۔ یہ بہترین موقع ہے کہ اسرائیلیوں سے فلسطینی علاقے خالی کرائے جائیں۔ ناظرین، آپ اندازہ کریں، اسرائیل نے ایران پر اس وقت حملہ کیا ہے جب ایران یورینیم انریچمنٹ پر بات چیت کے لیے ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا، چند میٹنگز ہو چکی تھیں۔ یہ بات بھی میری ویڈیو کے تھیسس کو ثابت کرتی ہے کہ یہ جنگ گریٹر پلان کا حصہ ہے اور اس کے پیچھے پینٹاگون ہے۔ یہ کبھی نہ بھولنا کہ امریکہ کا کاروبار جنگ و جدل، اسلحہ بنانا اس کی ٹریڈنگ ہے۔ وہ دنیا میں امن کے لیے کیسے کوئی کوشش کر سکتا ہے؟ دوسرا، امریکہ کا بڑا ٹارگٹ چین ہے، وہ چین کو بھی جنگ میں ڈائریکٹلی
کھینچنا چاہتا ہے، لیکن فی الحال چین انتہائی عقل مندی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت تک میرا انالیسس یہ ہے، جو ہی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔